صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ وہ امن جو ہم نے اپنے صبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ گزشتہ 5-6 سال سے اس شہر میں قائم کیا، کہ جس کو دیکھ کر کراچی کے امن کو، سکون کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ اس سے شاید یہ تاثر بھی ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم پہلے جیسی نہیں رہی ہے۔ الحمدللہ ایم کیو ایم پہلے سے بہتر ہے، لیکن اس سال کے آغاز میں ایم کیو ایم کے جس نئے دور کا آغاز ہوا ہے، ایک متحد، منظم، متحرک، مستعد اور زیادہ فوکس ایم کیو ایم، اس نے بہت سارے لوگوں کے خوابوں کو، ارادوں کو اور سازشوں کو خاک میں ملایا۔ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کم سے کم صحافت کے سامنے تو اپنا مقدمہ رکھیں۔ یہ 2 روز پہلے اسی انتخابی معرکے اور مرحلے میں ہم نے اپنا 6واں شہید دفن کیا ہے۔ اور ایک پتھر نہیں مارا ہے، ہماری جانب سے حقائق بتائے گئے ہیں جس کو اشتعال قرار دیا گیا۔ ایک ہمارے کسی قیادت، کسی رکن رابطہ کمیٹی نے انتقام کا لفظ تک استعمال نہیں کیا۔ ہم آئین، قانون، انصاف کی بات کر رہے ہیں اور گزشتہ 5 سال سے یہی راستہ اختیار کیا ہے، لیکن خدا کا خوف کریں، اس کو ہماری کمزوری سے تعبیر نہ کریں، اس کو ہماری بزدلی سے تعبیر نہ کریں۔ یہ پاکستان کے امن کے خاطر تاوان آپ ہم سے لے رہے ہیں۔ اور جناب علی، یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا ہے کہ 6 شہید ہوئے ہیں، 3 ایم کیو ایم کے دفاتر پہ یک طرفہ حملے ہوئے ہیں۔ تو کلیش قرار دینا، اس کا ایم کیو ایم کی جانب سے اشتعال قرار دینا، اس سے زیادہ بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ تینوں حملوں میں ایک ہی جماعت سندھ پر 15 سال سے راج کرنے والی اور پوری قومی اتفاق رائے کے ساتھ، عوام کی رائے اور مرضی کے خلاف، پورے تعاون اور مدد کے ساتھ، اور ایسی جماعت جس کو سندھ کے شہری علاقوں سے کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، اس 15 سال میں اس کو یک طرفہ طور پہ 100% اختیار اور اقتدار ان شہروں سے دلایا گیا ہے۔ اب اس کو یہ لگتا ہے، جس کے خواب یہ تھے کہ کراچی کی جو وہ علاقے ہیں جہاں پر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 35 سال سے ہے، اس کو چرانے، چھیننے، قبضہ کرنے، خریدنے کا جو گزشتہ 5 سال سے منصوبہ بن رہا تھا، جبکہ کراچی کے آؤٹ اسکرٹس کو وہ اپنی جاگیر سمجھتے تھے، ان کو خوف اس وقت ہوا جب سوراب گوٹ پہ ایم کیو ایم کے پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے، جب ہمارے پختون بھائی جیے متحدہ کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے، ان کو خوف اس وقت ہوا اپنی ایم کیو ایم کے کارکنان نظر آئے، ایم کیو ایم کے انتخابی دفتر نظر آئے۔ ان کو تو اپنی ریاست اور اپنی جاگیر کے
چھننے کا خوف رہا. اور کراچی کی اس بدلتی ہوئی صورتحال میں وہ لوگ جنہوں نے 15 سال سے شہر کی بنیاد میں 50-60 ہزار ارب ایک سیاسی گھرانے کے پاس ہے. آپ تصور تو کریں، ایک سیاسی گھرانہ جو سی پیک سے دگنی خوشحالی پاکستان میں لا سکتا ہے یہاں کے لوٹے ہوئے پیسے سے، وہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. ان ہمیں گمان وابستگی پاکستان صاف کریں گے. ہمیں یہ لگا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ہیں تو سندھ کی کراچی کے مستقبل کو ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک طرف جہاں پر کالج وہاں نہیں ہے، دبئی کے ریل اسٹیٹ وہاں 90% رزلٹ آ رہا. ہوا ہے، اتنے ہی نالائق بچے ہیں یہاں، تب ہم ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے یہ 6 شہید، اور دیکھ تو لیجئے ڈر اور خوف اس بات کا ہے. خوف یہ ہے کہ اب شہیدوں کے اس فہرست بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں. یہ کی ہے پاکستان کے مظلوم، محکوم، مجبور مڈل کلاس کے حکمرانی اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف جنگ ہے. اور کراچی نے اس جنگ کا آغاز کل ہمارا میں نے کھڑا ہوگا. کل جب کیماڑی سے ہمارا ہوگا اور حقیقت خبردار کسی نے دھون سے، دھاندلی سے یہاں کے مینڈیٹ کو کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں
خرید اسٹیشن خریدے گئے. کی شہادت کسی نے ووٹوں کا انتظام کر دیا ہے. اور آپ کا بھی ہوگا. اس میں برائے 49 وہ لڑکے نہ ان کے گھر میں چھاپے پڑے ہیں نہ کوئی گیا. مینڈیٹ وہ کہتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام اور ایسا انتقام لیا عوام سے. یہ کہنے والوں نے اپنے ووٹروں سے وہ انتقام لیا ہے. جا کے آپ اندرون سندھ جا کے دیکھ لیجیے. انہوں نے تو جمہوریت کو واقعی انتقام بنا دیا. ہم ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو ایم کیو ایم کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ شہر اس کے حقیقی وارثوں کے سپرد ہونے جا رہا ہے. اور اس میں آج الحمدللہ تمام زبانیں بولنے والے, تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے, تمام فقہوں سے اور تمام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہر طرح کے کمیونٹی کے لوگ ایم کیو ایم کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں. لوگوں کا ہواؤں کے رخ کا پتہ لگ چکا ہے. ہواؤں کو ایم کیو ایم کے چراغوں کو پتہ لگ چکا ہے. اب چراغ کے جلنے اور ہوا کے چلنے میں جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ کراچی میں نافذ ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ لوگ غلط فہمیاں پھیلا کر ایک بار پھر ہمارے اتحاد میں رکاوٹ ڈال. میں بڑی وضاحت سے کہہ سکتا ہوں ایم کیو ایم ایک روشن خیال, ترقی پسند, اپنے دین سے محبت کرنے والی جماعت ہے. ایم کیو ایم میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. ہم اپنے اپنے گھروں میں شیعہ سنی ہیں, دیوبندی اور بریلوی ہیں, لیکن ہم ایم کیو ایم میں مسلمان ہیں ویسا مسلمان جیسے کہ ہمارے نبی نے ہم سے توقع رکھی ہو, بننے کی کوشش کر رہے. یہ ہم تھے. میری گناہگار آنکھوں نے وہ منظر دیکھے ہیں
MQM سے پہلے جب نامعلوم سم سے آنے والے پتھر سے شیعہ اور سنیوں کے گھر اور دکانیں جلا دی جاتی تھی، خفیہ ہاتھ وہ پتھر پھینکتا تھا اور ہم لڑ پڑتے تھے. الحمدللہ MQM کے آنے کے بعد ہم نے ایسی یکجہتی پیدا کی. ہم ہی تھے اکیلے. MQM سے پہلے والی جماعتیں تو اس پہ تیل ڈالتی تھیں، اس تیل پر آگ پھینکتی تھیں. ہم تھے جو ہم نے یہ آگ بجھائی ہے. اور ہمارے اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کیا میسج اتنا مضبوط تھا کہ دشمنوں نے امام بارگاہوں کو خون سے رنگین کر دیا. مسجدوں کی صفوں کی صفیں ایک دوسروں کو لڑانے کے لیے. ہمارے سنی بھائی شیعہ بھائی مرے لیکن MQM کی وجہ سے لڑے نہیں ہیں. یہ ہماری کامیابی ہے. تو الحمدللہ MQM کی کراچی میں، حیدرآباد میں، میر پور میں، نواب شاہ میں ہمارے امیدواروں میں ہر زبان بولنے والے، ہر فقہ سے تعلق رکھنے والے، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے، کراچی کو واقعی آج کی MQM نے ایک چھوٹا پاکستان بنا دیا ہے. ایک ایسا چھوٹا پاکستان جو بڑے پاکستان کو پال رہا ہے. ساتھ ساتھ ہمارا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آج ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ایک جلسہ ہے گلستان جوہر میں. پھر 2 فروری کو حیدرآباد میں، 4 فروری کو میر پور خاص میں بھی ہے، اور 4 فروری کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا نارتھ اعظم آباد میں. ہم تمام تقاضے اور سکھر کا 1 فروری کو ہے. اور انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں جلسے ہم کر رہے ہیں وہاں کے مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان مڈل کلاس کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت جس طرح مستحکم ہوگی، نئے خواب جنم لیں گے، پرانے خواب تعبیر پائیں گے. میری خوش فہمی ایک مضبوط جمہوریت جو MQM کے عزم اور ارادے سے بنی ہوئی ہوگی، اس کو پلتا پھولتا میں دیکھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی لیکن دوبارہ دہرا رہے ہیں، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی. انصاف، آئین، قانون، سپریم کورٹ، چیف جسٹس، نگراں وزیر اعظم، اتنی بڑی فوج اگر مل کر اتنی بڑی فوج یعنی کہ نگراں حکومت کی اور عدالتوں کی اگر ایک قاتل کو گرفتار نہ کر سکے تو پھر امن کے پر جو آواز اٹھے گی اس پہ آپ ہمیں شریک جرم مت سمجھیے گا. ہم نے بہت صبر کیا اور صبر کرتے رہیں گے. بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا مصطفیٰ بھائی، یہ ایک بتا دے گا کہ آپ MQM کی جانب سے تو بار بار آپ لوگ بتا ہی رہے ہیں جو بھی ناظم آباد میں واقعہ ہوا. پیپلز پارٹی کی جانب سے خاص طور پہ آپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جو بیان آ رہے ہیں کہ آپ کی اشتعال انگیز کیس ہیں، وہ بیانات ہیں اور اس کی وجہ سے ساری چیزیں ہوگی. اس پہ کچھ اچھا تصور کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اشتعال کیا ہوگا تو آپ گولی مار دیں گے ہمیں؟ آپ بھی اشتعال پھیلا دیتے اس میڈیا کے ذریعے. یار ظلم حد ہے، یہ سوال بھی نہیں بنتا ہے. آپ اگر کہنے لگے کہ MQM نے گاڑی جلا دی، اسی گاڑی پہ کھڑے ہو کے فائر بھی کر رہے تھے. وہ اب گاڑی جلا بھی دی، آپ بھی ہماری گاڑی دفتر جلا دیتے، آپ بندہ ماریں گے اس کے لیے؟ یہ تو ہم بتا رہے ہیں جو اشتعال انگیزی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے جو جنازے اٹھے ہیں، تو ہم یہ کام کریں کیا؟ نہیں کر رہے ہیں نا. اس کا فرق تو میڈیا بیان کرے. مصطفیٰ کمال نے کس کو دھمکی دی ہے بھائی؟ انہوں نے اپنا نوحہ اشتعال ہوتا ہے، احتجاج اشتعال ہوتا ہے، متنبع کرنا اشتعال ہوتا ہے. اس طرح ٹارگٹ نہ کریں قیادتوں کو. تو نگراں حکومت ہم ہوتے تو بتاتے آپ. اور ووٹر نکلے گا،
हमारा वोटर निकलता है, निकल गया। आपने, और नतीजा भी आ गया, हमारा वोटर निकलेगा। आपको पता है नहीं डरता है वो डंडों से, तीरों से, गोलियों से, धौंस धमकी से निकलेगा। आप जरा और बढ़ाइए, न बिकता है न डरता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हीट बहुत ज़्यादा है, आप भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी है वो भी ये दावा कर रही है कि हम पहली मरतबा यहाँ पर आए और बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं। असल सूरत हाल आपकी तरफ से आपकी तैयारियाँ क्या है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, वो बता। बहुत तैयारी की ज़रूरत नहीं है, 35 साल की तैयारी है, उसके बाद भी वोट नहीं पड़ेगा, बैनरों से थोड़ी पड़ता है। वो तो हम इसके त्यौहार के तौर पे ले रहे हैं, इलेक्शन के त्यौहार के तौर पे लगाए हुए हमने बैनर्स वगैरह, तस्वीरें वगैरह अपनी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी पूरा माजी सामने है। तो पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा क्यों आई है? सिंध में नहीं रहती थी क्या? डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पहली दफ़ा क्यों आई है? पहली दफ़ा बदमाशी करने की हिम्मत कर रही है। अच्छा खालिद भाई, ये एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अभी आपने डॉक्टर आसिफ का जिक्र किया और सेंट्रल ने बताया कि वो पीपल्स पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है और तो उनको ये जो वाकया हुआ है बाहर में, तो उनको FIR में नॉमिनेट हमने तो किया था भाई, हमने तो किया था, सामने देखिए। हमने तो किया था, लेकिन पाकिस्तान ना निगरां हुकूमत में इतना हौसला है, ना आइन और कानून में इतना हौसला है। कुछ लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े हैं, पाकिस्तान के आइन कानून से ज़्यादा बड़े हैं, हर शिकंजे से बड़े हैं, हर सज़ा से बड़े हैं। हमको इन सब को छोटा करना है तो पाकिस्तान बड़ा होगा। हमें पता है, काम करने और काम उतारने में थोड़ा फ़र्क है। बता तो दें क्या क्या काम किया है, कितनी पानी की लाइनें अपने अपने अस्पताल के अलावा कितने इंच की लाइनें कहाँ डाली गई हैं, बता तो दीजिए ज़रा। कहाँ रोड तामीर हुई है, और वो क्या को मेयर है वो कराची के, कोई वजीर है, वो निगरां वजीर आज़म है, वो क्यों करा सकते हैं? उनके पास क्या इख्तियार है? किस हक से कर रहे थे वो काम? किसने इनको इजाज़त दी हुई थी? क्या ओहदा था उनके पास? कैसे किया? इस पर भी इनकी FIR कटनी चाहिए। तरक्काती काम हर आदमी उठेगा करा लेगा? किसने फंड दिए उनको? MNA MP है वो जी। और बेचने का काम किया मैंने। खालिद भाई, ये बता दीजिएगा कि शहर कराची की, जैसे भी आपने इंटर के हवाले से बात की, तो गुज़श्ता अगर सालों की बात कर ली जाए तो शहर कराची के 50 से 60 हज़ार लोग बच्चे जो है वो MD कैट के एग्जाम देते थे, लेकिन जो अभी रिजल्ट आया तो इस साल ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 3000 बच्चे देंगे पूरी कराची में इम्तिहान। वो दो दफ़ा हमने लड़ के उसको वापस कराया है ना, तो उससे पहले हमें शिकस्त देने की कोशिश की है। जनाब कुछ नहीं बनता इससे, अब दुनिया बदल रही है, अब ये डिग्रियों से आगे बात चली गई है। हमारा बच्चा काबिल है, पूरी दुनिया पे राज करेगा, और इसके लिए हम लड़ेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। और हमने रीअसेसमेंट का मुतालबा किया है, और जो कमिश्नर एक्टिंग उसको देख रहे हैं, तो वो रीअसेसमेंट के लिए उन्होंने हामी भरी है, और रीअसेस होना चाहिए सारा रिजल्ट। कलदम होना चाहिए, कलदम। ये बताइएगा, बागी PTI को गुज़िश्ता रोज जो है वो तोशा साइफर केस में और आज जो है तोशा खाना केस में सजा सुनाई गई है, तो क्या ये सजा जो है वो इलेक्शन के माहौल में सुनाई जा रही है, और क्या ये पहले? अच्छा, इंसाफ तो ना इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए, ना अमन का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ये इंसाफ है तो हम सबको काबिल कबूल होना चाहिए, और इंतकाम है तो हम में से किसी को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसमें से इंतकाम की बू नहीं आ रही है। अगर है भी ऐसा तो ये मुझे सबसे बड़ा ईमान मुकाफ़ात अमल पे है, ये मुकाफ़ात अमल के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा खालिद भाई, ये बता दें खालिद भाई, आपकी इंतखाबी कैंपेन के दौरान जितने कारकुनान आपके इंटरव्यू, आप इलेक्शन से बहुत पहले से कई मुलाकात करते चले आ रहे इलेक्शन कमीशन से लेकर के हवाले से। अब आपके जब कारकुनान जेल हुए तो अब आप उनकी गिरफ्तारी को मुतालबा करने का दीजिएगा, लेकिन आपकी कोई बात नहीं है, आप भी इलेक्शन करते हैं, अभी जारी है। आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो, और अगर अल्लाह न करे ऐसा कोई वाक़या होता है तो आपकी तरकीब क्या होगी? हम अमन का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, ना किसी के लिए मैदान छोड़ेंगे। ठीक है, फैसला तो हो ही गया कराची के नताइज का, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारी नहीं सुन रहा है, शायद हम बाद में किसी और की ना सुने।
जी बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे। जनाब उस वक्त उसूल खड़ा हुआ था। 53 70 से 100 यूसी कम थी पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर जितनी, तो उस पर हम बेशर्मों की तरह इलेक्शन लड़ लेते, फिर अपने मेयर के लिए भीख खैरात मांगते चोरों तो डाकुओं से। यार ये तो हमारी जूतियों की नोक पे रहे हैं, और ये बल्दियाती निज़ाम झूठ पे, धोखे पर, बदएतमादी पर और गैर कानूनी तौर पर खड़ा है। ये एमक्यूएम को आने दीजिए, ये रह नहीं पाएगा, और इंसाफ देना पड़ेगा अदालतों को। बाइकाट का कोई बाइकाट उनका होने वाला है जो 15 साल से इस शहर पर काबिज है, उनका बाइकाट होने वाला है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने क्यों नहीं बोल दिया 16, 18, 20? परसेप्शन तो प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे होता है ना। नहीं, हमें थोड़ी बताना, उन्होंने बताना ना यार। हम तो नहीं, हम तो कह रहे हैं ना है ना, प्लीज ऐलान कर देना। अच्छा, हम मेहमान नवाज लोग हैं, चाय वाय पिलाएंगे, उनसे जो हम मांगने जा रहे हैं ना वो देंगे नहीं, वरना वो पीपुल्स पार्टी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, हम उनसे मांगेंगे कि आपने हारी के लिए कुछ दो। पानी का फैसला आप लाड़काना में हारी करेगा, और वो मजदूर करेगा अपने सड़क बनाने का फैसला। आपको अवाम के डोर पर वसाइल ही नहीं, इख्तियार भी लेके जाने होंगे। 3 तरमीम में आप सबको बता चुके हैं। पीपुल्स पार्टी करती है तो पीपुल्स पार्टी रहती नहीं है। अगर रह ही नहीं पाएगी पहले की तरह, तो फिर तो हम ताउन करेंगे हर उससे जो आवाम को 2300 ख़ानदानों के बजाय 23 करोड़ आवाम के लिए जो हमारा साथ देना चाहता है, हम उसका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।